اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت، باعث ثواب اور نور ہدایت ہے، اسے روزانہ کی بنیاد پر میں اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی آگاہی کے لیے، تعلیم کے لیے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر پسند فرمائیں تو دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتیٰ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ آیات مبارک 59 تا 61 کی تلاوت کی گئی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ۔ موسیٰ نے کہا، جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا، شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں۔ فرعون کا مدعا یہ تھا کہ ایک دفعہ جادوگروں سے لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنوا کر دکھا دوں تو موسیٰ کے معجزے کا جو اثر لوگوں کے دلوں پر ہوا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ یہ حضرت موسیٰ کی منہ مانگی مراد تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ الگ کوئی دن اور جگہ مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جشن کا دن قریب ہے جس میں تمام ملک کے لوگ دارالسلطنت میں کھنچ کر آتے ہیں، وہیں میلے کے میدان میں مقابلہ ہو جائے تاکہ ساری قوم دیکھ لے، اور وقت بھی دن کی پوری روشنی کا ہونا چاہیے تاکہ شک و شبہ کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ فرعون اور اس کے درباریوں کی نگاہ میں اس مقابلے کی اہمیت یہ تھی کہ وہ اسی کے فیصلے پر اپنی قسمت کا فیصلہ معلق سمجھ رہے تھے۔ تمام ملک میں آدمی دوڑا دیے گئے کہ جہاں جہاں کوئی ماہر جادوگر موجود ہو اسے لے آئیں۔ اسی طرح عوام کو بھی جمع کرنے کی خاص طور پر ترغیب دی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اور اپنی آنکھوں سے جادو کے کمالات دیکھ کر عصائے موسیٰ کے
رعب سے محفوظ ہو جائیں۔ کھلم کھلا کہا جانے لگا کہ ہمارے دین کا انحصار اب جادوگروں کے کرتب پر ہے، وہ جیتیں تو ہمارا دین بچے گا ورنہ موسیٰ کا دین چھا کر رہے گا۔ اس مقام پر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ مصر کے شاہی خاندان اور طبقہ امراء کا مذہب عوام کے مذہب سے کافی مختلف تھا۔ دونوں کے دیوتا اور مندر الگ الگ تھے، مذہبی مراسم بھی یکساں نہ تھی، اور زندگی بعد موت کے معاملہ میں بھی جس کو مصر میں بہت بڑی اہمیت حاصل تھی، دونوں کے عملی طریقے اور نظری انجام میں بہت بڑا امتیاز پایا جاتا تھا۔ علاوہ بری مصر میں اس سے پہلے جو مذہبی انقلابات رونما ہوئے تھے، ان کی بدولت وہاں کی آبادی میں متعدد ایسے عناصر پیدا ہو چکے تھے جو ایک مشرکانہ مذہب کی بنسبت ایک توحیدی مذہب کو ترجیح دیتے تھے یا دے سکتے تھے۔ مثلاً خود بنی اسرائیل اور ان کے ہم مذہب لوگ آبادی کا کم از کم 10% حصہ تھے۔ اس کے علاوہ اس مذہبی انقلاب کو ابھی پورے 150 برس بھی نہ گزرے تھے جو فرعون منوفس یا اخناتون نے حکومت کے زور سے برپا کیا تھا، جس میں تمام معبودوں کو ختم کر کے صرف ایک معبود آتون باقی رکھا گیا تھا۔ اگرچہ اس انقلاب کو بعد میں حکومت ہی کے زور سے الٹ دیا گیا، مگر کچھ نہ کچھ تو اپنے اثرات وہ بھی چھوڑ گیا تھا۔ ان حالات کو نگاہ میں رکھا جائے تو فرعون کی وہ گھبراہٹ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے جو اس موقع پر اسے لاحق تھی۔ موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا۔ یہ خطاب عوام سے نہ تھا، جنہیں بھی حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا وہ معجزات دکھاتے ہیں یا جادو، بلکہ خطاب فرعون اور اس کے درباریوں سے تھا جو انہیں جادوگر قرار دے رہے تھے۔ شامت کے مارو نہ جھوٹی تہمتیں بند ہو اللہ پر، یعنی اس کے معجزے کو جادو اور اس کے پیغمبر کو ساحر کذاب نہ قرار دو۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں یقیناً عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ حسن سنن ترمذی ابواب الرضا حدیث نمبر 1159۔ فوائد میں بیان کیا کہ اس سے بھی اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ عورت کے لیے خامد کی عزت و توقیر کتنی ضروری ہے۔ محترم ویورز، کبھی آپ نے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث ملاحظہ فرمایا، جس میں آج سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ 59 تا 61 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی۔ یہ دفعہ پھر گزارش ہے کہ یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، میں روزانہ کی بنیاد پر اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا، اور اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زبان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اپنی دعاؤں میں، پاک وطن، والدین، ابا و اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھرانے کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔